بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بصیرت اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، لہٰذا ویڈیو کو سکپ مت کیجیے، آخر تک ویڈیو دیکھیے۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات کو جس ترتیب اور تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، وہ صاحب بصیرت کو خود دعوت بصیرت دیتے، پیغام عبرت سناتے اور ایک حقیقت میں نگاہ کے سامنے اہم حقائق کے پردے چاک کرتے تھے۔ سابقہ امتوں نے اللہ کے سچے دین میں اپنی خواہشات نفس کے زیر اثر جہاں اور بہت سی تحریفات کی ہیں، ان میں سے ایک شرمناک تحریف اللہ کے سچے پیغمبروں اور اول العزم رسولوں پر بہتان ترازی اور ان کی جانب بےہودہ اور فحش انتصابات کے لیے بے جا اقدام بھی ہیں، اور اس معاملے میں بنی اسرائیل کا قدم سب سے آگے ہے۔ 100,000 قابل عبرت ہے یہ بات کہ جس گمراہی کو بنی اسرائیل نے اختیار کیا اور قرآن مجید نے جس کو روشن اور واضح دلائل کے ساتھ مردود قرار دیا تھا، اس آلودگی سے ہمارا دامن بھی محفوظ نہ رہ سکا، اور قرآن مجید کی صاف اور روشن راہ کو چھوڑ کر ہم نے تحریف شدہ روایات بنی اسرائیل کو اسلامی روایات میں جگہ دینی شروع کر دی۔ صاحب حکومت، انبیاء و رسل اور دنیاوی بادشاہوں اور حکمرانوں کی زندگی میں ہمیشہ واضح امتیاز رہا اور رہتا ہے۔ اول ذکر حضرات کی زندگی کے ہر ایک پہلو اور ہر ایک گوشے میں اللہ کا خوف، اس کی خشیت، عدل و انصاف، دعوت و ارشاد، خدمت خلق نمایاں نظر آتے ہیں۔ وہ کسی جائز موقع پر حاکمانہ اقتدار کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں تو اس میں نخوت و تکبر کی جگہ بغض و فلہ نظر آتا ہے، یعنی ان کا غصہ اپنے لیے نہیں، اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہیں، بلکہ اللہ برتر کے کلمے کی بلندی کے لیے ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی حیات طیبہ کا پورا دور اس کا شاہد ہے۔ جس شخص کی زندگی خالص اللہ کے لیے ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ بھی اپنی کل کائنات کو اس کے لیے تابع اور مسخر کر دیتا ہے، اور اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ اس کا کوئی قدم بھی اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں اٹھتا۔ قرآن مجید نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا جو واقعہ بیان کیا ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیغام اجل آ پہنچا، مگر جنوں کو ان کی موت کی خبر نہ ہوئی اور وہ اپنی مفضہ خدمات میں مصروف رہے، اور عرصے کے بعد جب دیمک نے ان کی لاٹھی کو چاٹ کر اس توازن کو خراب کر دیا جس کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام لاٹھی سے ٹیک لگائے کھڑے نظر آتے تھے اور وہ گر گئے، تب جنوں کو علم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کافی عرصہ پہلے انتقال کر گئے ہیں، مگر افسوس کہ ہم نامعلوم کر سکے، کاش کہ ہم علم غیب رکھتے تو عرصے تک اس مشقت و محنت میں نہ پڑے رہتے جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف سے مبتلا رہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب ہم نے اس سلیمان علیہ السلام کی موت کا فیصلہ کر دیا تو ان جنوں کو اس کی موت کی کسی نے اطلاع نہیں دی مگر دیمک نے، کہ جو سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی چاٹ رہی تھی، اور جب سلیمان علیہ السلام لاٹھی کے توازن خراب ہو جانے سے گر پڑے تو جنوں پر یہ ظاہر ہو گیا کہ وہ غیب کا علم رکھتے تو اس سخت مصیبت میں مبتلا نہ رہتے۔ کہتے ہیں
جنوں پر یہ راز جب کھلا تو تعمیر مکمل ہو چکی تھی، اس لیے جنوں کو افسوس رہا کہ اگر وہ غیب دان ہوتے تو اس سے بہت پہلے آزاد ہو گئے ہوتے۔